سو ہم چونکہ کرسمس کے سیزن میں ہیں تو آج میں چند ایک نبوتیں جو مسیح یسوع کی شخصیت کے تعلق سے پرانے عہد نامہ میں درج کی گئی ہیں ان کے بارے میں 2 یا 3 جو نبوتیں ہیں ان کو آج آپ کے لیے تلاوت کرنا چاہوں گا۔ یہ کیوں جاننا ضروری ہے کہ پرانا عہد نامہ مسیح یسوع کے بارے میں بکثرت نبوتیں دیتا ہے؟ مسیح یسوع کی زندگی کے بارے میں، مسیح یسوع پیدا کیسے ہوگا، مسیح یسوع کہاں پیدا ہوگا، اس کی منسٹری کے حوالے سے، اس کی موت کے حوالے سے، اور پھر کس طریقے سے وہ مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ غرض مسیح یسوع کی ساری جو زمینی زندگی ہے اس کا احاطہ سکیچ جو ہے وہ پرانے عہد نامہ کی نبوتوں میں اسے بتایا گیا ہے۔ یہ کیوں جاننا ضروری ہے؟ یہ اس لیے جاننا ضروری ہے کیونکہ مسیح یسوع، چونکہ ہم اس کے بارے میں یہ ایمان رکھتے ہیں بائبل کی بنیاد پر کہ وہ انسان ہے، اور نہ صرف وہ انسان ہے بلکہ خدا ہے، اس لیے اس کے نسب کے بارے میں جاننا، اس کی تاریخ کے بارے میں جاننا، اس کا اوریجن کہاں سے ہے، وہ کہاں سے نکلا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اس لیے یہ جاننا ضروری ہے تاکہ مسیح یسوع کی شخصیت کی جو اوتھینٹسٹی ہے، یا اسے کیا کہہ سکتے ہیں، اصلیت ہے، اسے جانا جا سکے اور اسے بائبل کے ثبوتوں کی روشنی میں قائم کیا جا سکے۔ کیونکہ جب ہم دوسرے مذاہب کو پڑھتے ہیں یا ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو عموماً ہمیں ان کے بانیوں کی ہسٹری نہیں ملتی۔ زیادہ سے زیادہ اس کے باپ کے بارے میں مل جائے گا، زیادہ سے زیادہ، لیکن اس کی تاریخ کو ٹریس نہیں کیا جا سکتا۔ پہلی بات، مسیح یسوع کی جو تاریخ ہے اس کو جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ باپ نے، یعنی کہ بائبل مقدس میں جب ہم انسانیت کا آغاز پڑھتے ہیں، پھر خدا نے ابراہم نام ایک شخص کو لیا، اسے ایک قوم میں تبدیل کر دیا، اور اس قوم کو کیسے خدا نے اپنے منصوبے کے لیے استعمال کیا کہ اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بھیج سکے۔ پھر اس پوری قوم میں سے ایک خاص قبیلے کو جو یہودا کا تھا اسے مخصوص کیا، اور پھر یہودا کے قبیلے میں سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ خدا نے داؤد کے خاندان کو لیا، کہ خدا وند یسوع مسیح داؤد کے خاندان سے پیدا ہوں گے۔ پیدائش کی کتاب میں سے ہمیں چند ایک نبوتیں مسیح یسوع کے بارے میں ملتی ہیں۔ پیدائش کی کتاب کے بارے میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ پیدائش کا مطلب ہے آغاز۔ ہر چیز کا آغاز ہمیں پیدائش کی کتاب میں ملتا ہے۔ ہمیں اس چیز کا آغاز ملتا ہے کہ خدا کریٹر ہے، خدا بنانے والا ہے۔ پیدائش کی کتاب کو کھولتے ہی ہمیں ملتا ہے کہ ابتدا میں خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، پھر ہمیں ملتا ہے اس نے روشنیوں کو بنایا، پھر ہمیں ملتا ہے اس نے پانیوں کو پانیوں سے جدا کیا اور زمین جو ہے وہ وجود میں آئے، اور پھر ہمیں ملتا ہے کہ کس طور سے خدا نے درختوں کو بنایا ہے اور سیاروں کو اور اجرام فلکی کو تعمیر کیا ہے، کیسے اس نے زمین اور اس کی معموری کو کریٹ کیا ہے، اور پھر ہمیں یہ ملتا ہے کہ کیسے اس نے انسان کو کریٹ کیا ہے۔ غرض پیدائش کی کتاب کا پہلا باب ہمیں بتاتا ہے کہ خدا تخلیق کرنے والا ہے، خدا کریٹر ہے، ہر چیز کا سورس خدا ہے۔ کوئی بھی چیز جس کا وجود ہے وہ خدا سے باہر نہیں ہے، اس کا سورس، اس کا ذریعہ، اس کی جڑیں خدا میں ہیں۔ اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کیونکہ بہت سے ایسے فلسفے ہیں، بہت سے ایسے ایمانیات ہیں، بہت سی ایسی تھیوریز ہیں، بہت سے ایسا علم ہے جو خدا کی وحدانیت اور خاص طور پہ خدا کے کریٹیو ورک کو انکار کرنے پہ لگی ہوئی ہے، لیکن پیدائش کی کتاب ہمیں یہ صاف صاف بتاتی ہے کہ ہر چیز کا خالق، تخلیق کرنے والا، بنانے والا خدا خود ہے، اور اس تخلیق کا جو تاج ہے، جو اشرف المخلوقات ہے، جو سب سے قیمتی تخلیق خدا کی ہے، وہ انسان ہے۔ اس لیے انسان سب سے امپورٹنٹ ہے یا سب سے اہم ہے کیونکہ خدا نے انسان کو بناتے وقت یہ فیصلہ کیا کہ وہ خدا کی شبیہ پر ہوگا۔ سو خدا نے اپنی شبیہ اور اپنی صورت جو ہے وہ انسانیت میں ڈال دی، اس میں رکھ دی، یہ فضل، یہ فضیلت اسے بخش دی کہ وہ خدا کی شبیہ پر ہو۔ ہاللویا۔ سو ہماری جو سب سے بڑی وجہ ساری دنیا سے، ساری کائنات سے فرق ہونے کی ہے، آپ کی قیمت،
آپ کی قیمت جو ہے اس لیے کسی بھی چیز سے میچ نہیں کی جا سکتی، دنیا کے کسی وسیلے سے، ذرائع سے میچ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ آپ کی اور میری قیمت اصل میں خدا کی شبیہ سے آتی ہے۔ ہمارا سورس، ہمارا جو ذریعہ ہے، ہماری جو جڑیں ہیں وہ کس میں ہیں؟ کس میں ہیں؟ کس میں ہیں؟ میں اور آپ کس کی شبیہ پر بنائے گئے ہیں؟ خداوند کی شبیہ پر۔ اس لیے ہم بیش قیمت ہیں، اس لیے ہماری کوئی قیمت نہیں ہے، اس لیے ہم کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ اس دنیا کے ذرائع سے تولے نہیں جا سکتے۔ دنیا کی ساری چیزیں بھی تکری میں ایک طرف رکھ دی جائیں اور ایک انسان اس کی طرف دوسری طرف رکھ دیا جائے تو ابھی انسان کی قیمت اس دنیا کے سارے وسائل سے، ذرائع سے، چیزوں سے زیادہ ہے۔ کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ میں اور آپ خدا کی شبیہ پر بنائے گئے ہیں، تخلیق کیے گئے ہیں۔ ہمیں یہ خدا نے فضل دیا ہے، ہمیں یہ خدا نے آنر دیا ہے کہ ہم اس کی شبیہ پر ہوں۔ ہاللویہ۔ خدا نے یہ فیصلہ کیا کہ انسان اس کی شبیہ پر ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی صورت پر ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سمپل یہ بتانا چاہوں گا، اصل میں جب خدا نے کہا کہ انسان میری شبیہ پر ہے، میری صورت پر ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ سادہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا مرضی والا ہے، اختیار والا ہے۔ اس نے ہمیں بھی اپنی مرضی کرنے کا جو ہے وہ فضل دیا ہے۔ ہمیں خدا نے چناؤ کرنے کا فضل دیا ہے۔ وہ سوچتا ہے، اس نے ہمیں بھی سوچنے کا فضل دیا ہے۔ سوچنے کی قابلیت جانوروں میں نہیں ہے، دنیا کی کسی اور تخلیق میں نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی بھی جو مخلوق خدا نے بنائی ہے اس میں نہ تو اپنا فیصلہ لینے کی، نہ اپنا بھلائی اور برائی سوچنے کی، یہ ساری قابلیتیں، ساری ابیلٹیز ان کے اندر نہیں ہے۔ یہ سب کچھ خدا نے انسان میں رکھا ہے۔ فیصلہ کرنے کی قوت کس کے پاس ہے؟ انسان کے پاس ہے۔ اگر آپ سگریٹ نہیں چھوڑنا چاہتے، خدا کسی کا ہاتھ نہیں پکڑے گا۔ اگر آپ کوئی برا کام نہیں چھوڑنا چاہتے، خدا کسی کا ہاتھ نہیں پکڑے گا۔ کیوں نہیں پکڑے گا؟ کیونکہ آپ آزاد مرضی ہے۔ خدا آزاد مرضی ہے، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آپ کو اور مجھے بھی آزاد مرضی بنائے، کیونکہ خدا ہمیں کنٹرول نہیں کرنا چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے، اپنے چناؤ سے، اپنے فیصلے سے اس سے محبت کرنا سیکھیں۔ اس لیے مسیح یسوع سے جب پوچھا گیا کہ سب سے بڑا حکم کیا ہے تو اس نے کہا اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل، اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے کیا کر؟ محبت کر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ خدا سے محبت کریں، آپ اس کی راہوں پر چلیں، آپ اس کو فالو کریں، آپ اس کی ہدایات کو مانیں، آپ اس کے کلام کو اپنے سامنے رکھیں، آپ صلیب کو اپنا فوکس بنائیں۔ یہ آپ کا فیصلہ ہے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ آپ اسے منجی قبول کریں نہ کریں، یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ آپ اسے ہیلر مانیں یا نہ مانیں، یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ آپ خدا کے بارے میں کوئی بھی خیال رکھیں، یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ اور یہی چیز ہمیں سب سے زیادہ پاورفل اور یہی چیز ہمیں سب سے زیادہ خطرناک بھی بناتی ہے۔ کیوں خطرناک؟ کیونکہ ہم خدا کے اگینسٹ کھڑے ہو سکتے ہیں، ہم خدا کے ایویڈنس کو، خدا کے ثبوت کو کہہ سکتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو ملحد ہیں، ایتھیسٹ ہیں، جو خدا کے وجود سے بھی انکار کرتے ہیں۔ یہ کیوں ایسا ہے؟ فیصلہ کرنے کی قوت، مرضی کی قوت۔ خدا چاہتا ہے ہم اس کا چناؤ کیسے کریں؟ مرضی سے کرے۔ پیدائش کی کتاب پہلا باب ہمیں بتاتا ہے کہ کیسے خدا ہر چیز کا کیا ہے؟ بنانے والا ہے۔ پیدائش 2 باب میں جب آتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے خدا نے انسان کو 2 ماڈلز میں بنایا، اور وہ ماڈل کون کون سے ہیں؟ ایک مرد، ایک عورت۔ کون سے ماڈل ہیں؟ صرف 2 ماڈل ہیں۔ دنیا کے اندر صرف 2 ایسے ماڈلز ہیں جو خدا کی شبیہ کو، خدا کی صورت کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، خدا کی نیچر کو بیان کرتے ہیں، اس کا عکس ہیں۔ اور وہ کون کون ہیں؟ مرد اور عورت، مساوی طور پر، برابر طور پر۔ اس کے علاوہ آج دنیا جو کچھ مرضی کہے، جو کچھ مرضی کرے، اس سے بائبل مقدس کے حقائق، سچائیوں پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ سچ کو جھوٹ میں اور جھوٹ کو سچ میں بدلا نہیں جا سکتا۔ اگرچہ دنیا کے فلسفے، دنیا کے وسائل، دنیا کی کام، دنیا کی حکومتیں اور سیاستیں اور سب کچھ ان کے
مخالف کھڑے ہیں، لیکن تو بھی اس سچائی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ خدا نے صرف دو طرح کے ماڈل بنائے ہیں، ایک مرد اور ایک عورت، اور ان کو شادی کے بندھن میں ایک کیا جس سے خاندان کریٹ ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں اس کا مطلب کیا ہے؟ پیدائش کی کتاب میں پہلا سچ کیا ملا؟ خدا کریٹر ہے۔ دوسرا سچ کیا ملا؟ خدا سب کچھ کا بنانے والا ہے، رائٹ؟ اور دوسرا سچ کیا ہے؟ کہ خدا نے ہمیں اپنی شبیہ پر بنایا ہے، ہماری جڑیں کس میں ہیں؟ وہ خدا میں ہے۔ اور تیسرا سچ ہمیں کیا ملتا ہے؟ خدا نے انسان کو دو ماڈلز میں بنایا ہے۔ چوتھا سچ کیا ملتا ہے؟ خدا نے انسان کے ساتھ ساتھ اس کے لیے یونین کا جو ہے وہ شادی کے ذریعے سے انتظام کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے خدا شادی کا بنانے والا ہے۔ اور چوتھی بات ہمیں ملتی ہے تیسرے باب میں کہ ابلیس بھی موجود ہے، برائی بھی موجود ہے، تھرڈ وائس بھی موجود ہے، جو انسان کے اور خدا کے تعلق کے درمیان رکاوٹ ہے، جو ہمیشہ سے خدا کے تعلق اور انسان کے تعلق کو توڑنے کے جو ہے وہ در پر ہے۔ اور اس طریقے سے ہمیں ملتا ہے پیدائش کی کتاب میں پانچواں سچ ہے کہ گناہ وجود میں آ گیا۔ جب انسان نے نافرمانی کی تو گناہ وجود میں آ گیا، اور جب گناہ وجود میں آیا ہے تو پھر ہمیں ایک اور سچ ملتا ہے کہ خدا نے انسان کی عدالت کی ہے، خدا نے جو ہے وہ سانپ کی عدالت کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا نے ہوا کی عدالت کی ہے، اور پھر خدا نے آدم کی عدالت کی ہے۔ لیکن اسی عدالت کو کرتے کرتے بائبل مقدس کی پہلی نبوت بھی اسی میں ریکارڈ ہے، ٹھیک ہے؟ تیسرے چیپٹر میں آئیں، وہ پہلی نبوت پڑھتے ہیں۔ وہ کون سی نبوت ہے؟ جب گناہ ہو گیا ہے، خدا نے عدالت کی ہے، تو تیسرا باب اور اس کی 14ویں آیت کو پڑھتے ہیں اور 15ویں آیت کو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، عورت نے کہا سانپ نے مجھ کو کیا ہے؟ بہکایا ہے، تو میں نے کھایا۔ اور خداوند نے سانپ سے کہا اس لیے کہ تو نے یہ کیا، تو سب چوپایوں اور دشتی جانوروں میں ملعون ٹھہرا۔ لعنتی کی ہائیسٹ لیول کی جو ڈگری ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ ملعون ہونا ہے۔ تو ملعون جو ہے وہ ٹھہرا، تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک کو چاٹے گا، اور میں تیرے، یہ پروفیسی ہے، اور میں تیرے، کس کو خدا کہہ رہا ہے؟ سانپ کو، اور میں تیرے اور عورت کی نسل کے درمیان کیا کروں گا؟ عداوت ڈالوں گا۔ کوشچن یہ ہے کہ عورت کی نسل کیا ہے؟ یہ پروفیسی ہے بیسیکلی۔ یہ جو پروفیسی ہے، یہ جو نبوت ہے عورت کی نسل، کیونکہ ابھی تو ہم نے 2 باب میں یہ دیکھا ہے کہ خدا نے انسان کو 2 ماڈلز میں بنایا ہے، مرد اور عورت، اور پھر ان کو شادی کے بندھن میں ایک کیا ہے، اور ان کو برکت دی ہے کہ بلو بھرو اور زمین کو محکوم کرو۔ لیکن یہاں پر اگلے ہی چیپٹر میں گناہ کے باعث ہمیں ایک پروفیسی ملتی ہے، نبوت ملتی ہے کہ عورت کی نسل، اس کا مطلب یہ ہے یہ ایک ایسی نسل ہوگی جس میں انسانی مرد کا عورت کے ساتھ کسی بھی طریقے سے تعلق نہیں ہوگا۔ اس نسل کو پیدا کرنے میں دنیا کی تاریخ میں آپ سرپرائز ہو جائیں گے، دنیا کی تاریخ میں بڑے ایسے لوگ آئے ہیں جو اس بات کا دعویٰ کرتے رہے کہ وہ عورت کی نسل ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ پیدائش 11ویں باب میں کیا شخص کا نام ہے؟ نمرود نے بھی یہ جو ہے وہ دعویٰ کیا تھا کہ میری ماں ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے اور مجھے خدا کے ذریعہ سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی کہ کسی بھی مرد کی انوالومنٹ میری ماں کے ساتھ نہیں ہے۔ خدا نے ٹیکنیکلی لٹرلی وہ یہ کہتا ہے کہ خدا نے مجھے میری ماں کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات قائم کیے، اور میں پیدا ہوا اس لیے میں اپنی ذات کے اندر بڑا زوراور ہوں اور میں خدا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ نمرود نے دعویٰ کیا۔ پھر الیگزینڈر دا گریٹ ایک ہسٹری میں شخص ہوا ہے، اسکندر اعظم اسے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس نے 30 سال کی عمر میں دنیا کا تقریباً آدھے سے زیادہ، کہاں تو پوری دنیا جاتا ہے لیکن آدھے سے زیادہ دنیا کا حصہ اس نے فتح کر لیا۔ اور ان علاقوں میں جب ہمارے ان علاقوں میں آیا، یسوع مسیح سے 300 سال پہلے یہ شخص ہوا، اور جب ہمارے ان علاقوں میں آیا تو یہاں پر جو ہے وہ بیمار پڑ گیا، اور نوجوانی کی حالت میں 31-32 سال کی عمر میں وہ وفات پا گیا۔ اس شخص نے بھی کہا، وہ چونکہ یونانی تھا تو اس نے کہا کہ میں یونانی خداؤں کی پروڈکٹ ہوں، اور اس لیے جو میرا باپ ہے وہ زیوس
جو ایک یونانی خدا مانا جاتا ہے، طاقت میں، جنگ میں زوراور، اس لیے وہ کہتا ہے اس لیے میں جنگ میں زوراور. وہ جنگجو شخص تھا، اس نے بڑی بڑی فوجوں کو تباہ کر دیا، بڑے بڑے جو لوگ تھے انہیں تباہ کر دیا. اور اس نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ میں عورت کی نسل ہوں، میں جو ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہوں، میرا جو خون ہے، بلڈ ہے، وہ خدا کا ہے. اس طریقے سے ہسٹری میں اور بھی لوگ آتے رہے ہیں، لیکن وہ سچ نہیں ہے. دنیا کے اندر آج تک کبھی کچھ ایسا دیکھا نہیں گیا، سنا نہیں گیا، رپورٹ نہیں کیا گیا، تاریخ میں کہیں نہیں ملتا. اگرچہ لوگوں نے وعدے یا دعوے کیے، لیکن ان کے دعوے آف کورس بے بنیاد ہیں، اور ان کے دعووں میں کوئی سچائی نہیں ہے، کیونکہ ایسا بایولوجیکلی بایولوجی کے مطابق، علم حیاتیات کے مطابق، زندگی کے بارے میں جو علم ہے اس کے مطابق امپاسبل ہے، ناممکن ہے. لیکن خدا نے یہ پروفیسی پیدائش 3 باب میں ہی دے دی کہ میں سام کو کہا تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان کیا کروں گا؟ عداوت ڈالوں گا. جو اس بات کی اسٹیبلشمنٹ ہے کہ یسوع مسیح کی پیدائش کس طریقے سے ہوگی، یسوع مسیح اس دنیا میں کس طور سے آئے گا، اس میں اس کی ماں کے ساتھ کسی بھی مرد کی انوالومنٹ نہیں ہوگی. پھر اسی کا ہمیں ایک اور جو پیسیج ہے وہ یسایہ کی کتاب میں ایک نبوت ملتی ہے. دیکھو ایک کنواری کیا ہوگی؟ حاملہ ہوگی، اور وہ کیا جنے گی؟ بیٹا جنے گی، اور تم اس کا نام کیا رکھو گے؟ ایمینوئل رکھو گے. رائٹ. اور یہ پروفیسی جو ہے متی کوٹ کرتا ہے. متی کہتا ہے جب یوسف کو خدا نے یہ کہا، فرشتے نے کہا کہ اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، تو وہاں پر متی نے لکھتے ہوئے اس نبوت کو کوٹ کیا ہے، اس کو لکھا ہے کہ یہ نبوت جو یسایہ نے کی تھی کہ کنواری حاملہ ہو جائے گی بغیر کسی تعلق کے، یہ مسیح یسوع کے بارے میں ہے. اس کا ریفرنس ہمیں کہاں ملتا ہے؟ پیدائش 3 باب اس کی 15 آیت میں ملتا ہے کہ وہ کون ہے؟ وہ عورت کی نسل سے ہے. کس کی نسل سے ہے؟ جو اس کی خداوندیت کو، اس کے بے عیب ہونے کو، اس کے بے گناہ ہونے کو، اس کی صداقت کو قائم کرتا ہے. اگر 2 لوگوں کے تعلق سے کوئی انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کی فطرت میں، اس کی جبلت میں، اس کی نیچر میں گناہ ہے، وہ گنہگار ہے. اس لیے ہمیں سیویئر کی ضرورت ہے، ہمیں ریڈیمر کی ضرورت ہے، ہمیں کفارہ دینے والے کی ضرورت ہے، ہمیں مخلصی دینے والے کی ضرورت ہے، ہمیں رہائی دینے والے کی ضرورت ہے، ہمیں نجات دہندہ کی ضرورت ہے. اس لیے مسیح یسوع جب انسان بنا تو اس کا بے گناہ پیدا ہونا انتہائی ضروری ہے. اور یہ مسیحی ایمان کی کیا ہے؟ بنیاد ہے جس پر ایمان مسیحی کھڑا ہے. ہاللویا. اس لیے ان نبوتوں کو جاننا بڑا ضروری ہے. ہم ہوا میں بات نہیں کر رہے، ہم اپنے خیالات سے بات نہیں کر رہے، ہم اپنے علم سے بات نہیں کر رہے، ہم اپنی سوچ سے بات نہیں کر رہے. ہم یہ بات اس لیے نہیں کر رہے کہ کیونکہ ہم کرنا چاہتے ہیں. اس کا ثبوت ہے، بائبل اس کی گواہی دیتی ہے. ایک جگہ پر نہیں، کئی جگہوں پر گواہی دیتی ہے. ایک شخص نے نہیں، کئی شخصوں نے گواہی دی ہے. ایک زمانے میں نہیں، کئی زمانوں میں اس کی گواہی موجود ہے. ایک صفحے پر نہیں، کئی صفحات پر اس کی گواہی موجود ہے. ایک ہسٹری میں نہیں، دنیا کے اور اس تاریخ کے کئی حصوں میں اس بات کا ثبوت موجود ہے. یسایہ نبی موسیٰ کے، یہ موسیٰ نے بیسیکلی بات لکھی، رائٹ. یہ پروفیسی موسیٰ نے لکھی ہے. موسیٰ سے یسایہ 800 سال بعد آیا، 800 سال بعد، اور 800 سال بعد آ کر وہ وہی پروفیسی کرتا ہے کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی. رائٹ. پیدائش 3 باب عدالت کے کانٹیکسٹ میں ہے. خدا عدالت کر رہا ہے سانپ کی. اور کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس نے عورت کو بہکایا ہے، انوالو کیا ہے، خدا کے بارے میں ڈاؤٹ، خدا کے بارے میں شک اس پر ڈالا ہے. تو خدا نے کہا اب اس عورت کی نسل سے ہی میں عورت کو ہی استعمال کروں گا. اس کی نسل سے ہی ایک شخص آئے گا جو تیری سری کو کچل ڈالے گا، جو تیرے کام کو تباہ کر ڈالے گا. ہاللویا. پھر پیدائش 49واں باب نکالیے، 49. دوسری ابراہم کے بارے میں بھی جو پروفیسی ہے کہ میں تیرے وسیلہ سے نسلوں کو برکت دوں گا، قوموں کو برکت دوں گا، وہ بھی مسیح یسوع کے بارے میں ہے. پھر اب یعقوب 49 باب، یعقوب جو ہے
اپنے بیٹوں کے ساتھ مصر میں ہے اور وہ بزرگ ہو چکا ہے اور مرنے والا ہے، لیکن اس نے اس سے پہلے کہ وہ اس دنیا میں آنکھیں بند کر جائے اس نے اپنے تمام بیٹوں کو بلایا اور انہیں برکت دینا شروع کی، اور ان کو برکت دیتے دیتے یہودا پہ جب آیا، یہودا بیسیکلی اس کا چوتھا بیٹا تھا، چوتھے نمبر پر، تو یہودا کو برکت دیتے دیتے اس نے کیا دعا کی، یہ پڑھتے ہیں 10ویں آیت میں لکھا ہے، یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی۔ یہودا سے سلطنت یعنی یہودا میں کنگڈم، رولرشپ، حکومت، حکمرانی قائم رہے گی، اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا عصا موقوف ہوگا جب تک، کب تک؟ جب تک شلو نہ آ جائے، شلو نہ آ جائے، کیا نہ آ جائے؟ شلو نہ آئے، اور قوم میں اس کے تابع مطیع نہ ہو جائیں۔ یہ شلو کون ہے؟ یہ شلو کون ہے؟ یہ مسیح یسوع ہے۔ یہ اصل میں عبرانی لفظ شالوم جس سے ہمارا ورڈ سلام نکلا ہے، یہ اس سے نکلا ہے، شالوم۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا یہ پروفیسی دے رہا ہے کہ یسوع مسیح آ کر پیس کو قائم کرے گا، الٹیمیٹ پیس۔ یہ جو جنگ گناہ کے باعث زمین پر چھڑ چکی ہے، تباہی کی، ایذا رسانی کی، خدا کی مخالفت کی، اور ہر طرح سے خدا کے درمیان اور انسان کے درمیان جو تعلق ہے یہ ڈینٹڈ ہے، یہ جو ہے وہ متاثر ہو چکا ہے، یہ تباہی کا شکار ہے، اس کے اندر جدائی کی دیوار ہے۔ شالو آئے گا اور وہ کیا کرے گا؟ بحال کر دے گا، اور جو بحال کرے گا وہ ایسا رشتہ بحال ہوگا جس میں پیس ہوگا۔ جو لفظ شالوم ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کمپلیٹنس، ہولنس، جذباتی بحالی، روحانی بحالی، خدا کے ساتھ مینٹل بحالی، یہ ہر طرح سے جو مکمل پراسپیرٹی ہوتی ہے۔ شالوم اس لیے لفظ استعمال کیا تھا، اس لیے جب ہم سلام کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ جب ہم سلام کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں خداوند آپ کو ہر طریقے سے سلامت رکھے، ہر طریقے سے آپ کی زندگی میں اطمینان ہو، آپ کی ہر زندگی کے حصے میں برکت ہو، آپ کے ہر زندگی کے حصے میں برابری ہو، آپ کی زندگی کے ہر حصے میں چیزیں گرو کریں، آپ کی ہر زندگی کے حصے میں خدا کا فضل اور اس کا ہاتھ بڑا رہے۔ سو سلام لفظ چھوٹا نہیں ہے، یاد رکھیے گا، یہ لفظ عبرانی لفظ شالوم سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے کمپلیٹ۔ سو خدا نے کہا کہ یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی، یہودا سلطنت کرتا رہے گا، کب تک؟ جب تک شلو نہ آ جائے، سلامتی قائم کرنے والا نہ آ جائے، اور جب وہ آئے گا تو پھر ساری قومیں اس کے کیا ہو جائیں گی؟ مطیع ہو جائیں گی۔ پرابلم یہ ہے کہ مسیح یسوع 2000 سال پہلے اس دنیا میں آیا، قومیں اس کے تابع نہیں ہوئی، اس کو بلکہ پکڑا گیا اور صلیب پر قربان کر دیا گیا، وہ جی اٹھا، چرچ کا جو ہے وہ آغاز ہوا، چرچ پھیلنا شروع ہوا، چرچ کی بھی مخالفت ہوئی، اس پر بھی ایذا رسانیاں اور ہر طرح کی مصیبتیں اور ہر طرح کی مخالفت ہے، جس کے باعث اچھا کام یہ ہوا کہ چرچ یروشلم کی گلیوں سے نکل کر دنیا کی انتہا تک پھیل گیا۔ آج ہر جگہ جگہ چرچز موجود ہیں، کلیسیائیں موجود ہیں، مسیح کے ماننے والے موجود ہیں جو اس کو خداوند مانتے ہیں، منجی مانتے ہیں۔ اسی لیے پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ منایا جانے والا دن کون ہے؟ کرسمس ہے۔ کرسمس از دا موسٹ، اور کرسمس کے بارے میں ایک حقیقت یہ ہے اسے غیر قومیں بھی مناتی ہیں، اس لیے کرسمس پوری دنیا کے اندر منایا جانے والا سب سے زیادہ تہوار ہے، دن ہے۔ سو دوسری پروفیسی کہ خداوند یسوع مسیح آئے گا اور وہ رول کرے گا۔ پہلی پروفیسی ہم نے کیا پڑھی ہے یسوع کے بارے میں؟ وہ عورت کی نسل سے ہوگا، جو اس کی بے گناہی اور اس کی جو ہے وہ مکمل پاکیزگی کا ثبوت اور اس کے بارے میں ہے۔ لیکن جو دوسری نبوت ہم نے پڑھی ہے وہ رول کرے گا، وہ رین کرے گا، حکومتیں اس کے تابع ہوں گے، انسان اس کے تابع ہوں گے، فلاسفرز اس کے سامنے جھک جائیں گے، اور پولس رسول اس کو اس طریقے سے بیان کرتا ہے، اور اس کے نام کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا۔ کون سا؟ خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا ہو، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے۔ پولس رسول مسیح یسوع کی کمپلیٹ لارڈشپ، اس کی کمپلیٹ خداوندیت کو بیان کرتا ہے کہ جو روحانی فوجیں آسمانوں میں ہیں وہ بھی اس کے تابع ہیں۔ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بدروہیں بھی اس کے تابع ہیں۔ مرقس کی انجیل کو پڑھ کے دیکھیں، وہاں پہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بدروہیں اس کے کیا ہیں؟ تابع ہیں۔ ہر طرح کے معاملات اس کے تابع ہیں، ہر طرح کی فورسز اس کے تابع ہیں، انسان اس کے تابع ہیں۔ اگرچہ وہ اپنی مرضی کے باعث اس کی مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن تو بھی وہ اس کی حکومت، اس کی حکمرانی، اس کے زور، اس کے جو قدرت ہے اس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ اور پھر وہ کہتا ہے خواہ زمین کے
नीचे। सो ये खुदावंद यीशु की लॉर्डशिप, तो ये हवाला में क्या बताता है कि यीशु मसीह रूल करेगा, ना सिर्फ वो आएगा बल्कि हुकूमत करेगा। बाय द वे मुकाशवे की किताब में लिखा है अब वो कैसे आएगा। पहले तो वो एक खाकसार इंसान बनकर आया, अब लिखा है वो लोहे का क्या लेकर आएगा, असा लेकर आएगा, जो ऑफ कोर्स उसके चरवाहे होने का निशान है। लेकिन लोहे के असा से मुराद है कि वो बदकारों को अब बख्शेगा नहीं, वो उनको सेकंड चांस नहीं देगा। उनके पास सेकंड चांस कब तक है, जब तक वो इस जमीन पर हैं और वो कलाम सुनते हैं। इसलिए अपने आप को उसके ताबे कर देना, अपने घुटनों को उसके ताबे कर देना इंतहाई जरूरी है। और जिन्होंने अभी तक नहीं किए वो इस बात पे सोचें, वो इस बात को गौर में लाएं। फिर हम और प्रोफेसीज भी देख सकते हैं, यशायाह की किताब की प्रोफेसी देखते हैं, ज़बूर में प्रोफेसीज हैं, ऑफ कोर्स उन पर भी हम कभी बात करेंगे। यशायाह की किताब निकालिएगा 7वां बाब उसकी 14वीं आयत। अभी मैं इसको पढ़ भी रहा था, कोट कर रहा था पहले भी, लेकिन हम इसको पढ़ लेते हैं, इसका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये क्यों खुदा को कहना पड़ा, यशायाह को क्यों ये लिखना पड़ा। 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत, यशायाह 7 बाब 14वीं आयत लिखा है, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो क्या निशान क्या है, देखो एक कुंवारी क्या होगी, हामला होगी और बेटा होगा और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। ठीक है, सो निशान क्या है, क्यों निशान है, ये यशायाह बताना चाहता मैं क्यों निशान है। निशान में इसलिए है क्योंकि जो मुकद्दसा मरियम, ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि उसका नाम मुकद्दसा मरियम था जब नए अहदनामा में आते हैं, तो यहां पे ऑफ कोर्स उस कुंवारी का जिक्र नहीं है कि उसका क्या नाम होगा। सो यशायाह के मुताबिक ये जो कुंवारी होगी, इसलिए ये निशान है खुदावंद का कि वो कुंवारी है और फिर भी बेटा जनेगी। सो ये निशान के तौर पे है कि ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन वो कुंवारी जो हामला होगी रूहुल कुद्दस की कुदरत से, वो बेटा जनेगी। तो ये बेसिकली निशान है। उसका नाम क्या रखा जाएगा, इमैनुअल रखा जाएगा। और आगे उसकी डिस्क्रिप्शन है, वो दही खाएगा, शहद खाएगा। सो आप में से कितने लोग दही खाते हैं? सो हम यीशु मसीह की खुराक खाते हैं, राइट। शहद भी खा लिया करें। और वो नेकी और बदी के रद्द कबूल के काबिल ना हो, इससे पेशतर कि ये लड़का नेकी और बदी के रकोबों के काबिल हो, इफ आई रेड इट करेक्ट, कि काबिल हो ये मुल्क जिसे दोनों बादशाहों ने तुझसे नफरत है, वीरान हो जाएगा। सो इसकी हिस्ट्री ये है कि असल में यशायाह के जमाने में दो बादशाह जिनका भी जिक्र में पड़ा है, ये चढ़ आए थे इसराइल पर और इसराइल को मारना चाहते थे, इन्हें तबाह करना चाहते थे। और बादशाह परेशान है, पूरी सल्तनत परेशान है कि अब क्या किया जाए। फिर यशायाह को खुदा ने नबूवत दी कि खुदावंद तुम्हारे साथ है। इमैनुएल का क्या मतलब है, खुदावंद तुम्हारे साथ है। सो नए अहदनामा में ये नबूवत कैसे पूरी होती है, इंसान गुनाह के ताबे था, राइट, और वो तारीकी में था और उसके पास कोई उम्मीद बाकी नहीं बची थी। तब खुदा ने कहा इमैनुएल यानी यीशु मसीह पैदा हुआ है और उसका नाम इमैनुएल रखा गया, और जिसका मतलब क्या है कि इंसान के साथ खुदा है, खुदा इंसान के साथ है। हालेलुया। सो क्रिसमस का पैगाम या क्रिसमस के यीशु के बारे में जानना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसको जाने बगैर मुकम्मल तौर पर ओल्ड टेस्टामेंट से, पुराने अहदनामा से हम जब हमें सवाल होते हैं तो फिर हमें उसका जवाब नहीं आता। ठीक है। सो पहली प्रोफेसी हमने पढ़ी है पैदाइश 3 बाब में से, वो मसीह यीशु की बेगुनाही को कायम करती है। ठीक है। फिर हमने दूसरी पढ़ी 49 बाब में से, जो यीशु मसीह की हुकूमत और उसके रूलरशिप के हर चीज उसके ताबे है, हर कौम में उसके ताबे है, उसके बारे में है। और फिर अगेन यशायाह 7 बाब में से हमने पढ़ी है कंवारी के ताल्लुक से, जो फिर अगेन पैदाइश 3 बाब उसकी 15वीं आयत की प्रोफेसी को स्ट्रॉन्ग करती है, मजबूत बनाती है। और ये नबूवत मत्ती की इंजील में पूरी हुई। आमीन।